السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، صدق اللہ العظیم۔ حکومت ہند کی طرف سے جاری کردہ نئی تعلیمی پالیسی یوں تو بہت تشویشناک ہے اور بہت سی باتیں اس میں ایسی ہیں جو مسلمانوں کے حق میں مضر ہیں، اہل اسلام کے لیے انتہائی تشویش کا باعث ہیں، لیکن بالخصوص یہ بات کہ اردو زبان کے سلسلے میں حکومت ہند نے موجودہ نئی تعلیمی پالیسی میں اردو زبان کے لیے جو کچھ دروازوں کو بند کیا ہے اور جو رکاوٹیں اس نے کھڑی کی ہیں، پیدا کی ہیں، اس سے ماہرین تعلیم کا کہنا یہ ہے کہ اگلے 10 سالوں میں اردو زبان ہندوستان سے ختم ہو جائے گی۔ اب جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ موجودہ حکومت ہمارے ساتھ یہ کیوں کر رہی ہے، تو یہ سوال ہی بے وقوفی پر مشتمل ہے۔ موجودہ حکومت سے خیر اور بھلائی کی امید ہی فضول ہے۔ آپ یہ توقع رکھیں کہ وہ آپ کے اداروں کو، آپ کی زبان کو، آپ کی تہذیب کو، کلچر کو، ثقافت کو اور آپ کے متعلقہ ان تمام تر اداروں کو وہ بحال کرے گی یا باقی رکھے گی جن سے آپ کی مذہبی شناخت جڑی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ توقع ہی فضول ہے۔ اور اس کو بہت اچھے سے کسی نے کہا تھا، ستمگر تجھ سے امید وفا ہوگی جسے ہوگی، ستمگر تجھ سے امید وفا ہوگی جسے ہوگی، ہمیں یہ دیکھنا ہے تو ظالم کہاں تک ہے۔ تو بہرکیف یہ کہ حکومت ہند کی جو نئی تعلیمی پالیسی ہے اس میں اردو کے لیے جو کچھ مشکلات کھڑی کی گئی ہیں وہ ناقابل بیان ہیں، اور ان سے ایسا لگتا ہے کہ حکومت ہند یہ چاہتی ہے کہ وہ یکے بعد دیگرے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، ایک کے بعد ایک مسلمانوں سے جڑی ہر اس مذہبی شناخت کو چھین لے جس سے وہ اپنے وجود کے ساتھ اس ملک میں زندہ ہے۔ ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ حکومت کی طرف سے، میں نے اس سے پہلے موجودہ حکومت کا لفظ استعمال کیا، اب استعمال کر رہا ہوں کہ حکومت کی طرف سے اردو کو ختم کرنے کی یہ کوشش کوئی نئی نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو مہربان حکومت گزری ہے، جس کو ہندوستان کا مسلمان مہربان حکومت کے نام سے جانتا ہے، میری نگاہ میں ان سے بڑا ظالم اس زمین پر کوئی دوسرا ثابت نہیں ہوا ہے۔ اس سے پہلے جو مہربان حکومت ہے اس نے بھی اردو کو ختم کرنے کی مختلف مواقعوں پر کوشش کی ہے، بس فرق اتنا ہے اس مہربان حکومت میں اور اس جلاد حکومت میں یہ سامنے آ کر وار کرتے ہیں، وہ پیٹھ پہ خنجر گھونپتی رہی، 70 سال کی یہی تاریخ ہے۔ پھر
حکومت ہند نے اردو زبان پر اہل اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مذہب اسلام کے لیے، ان کے وجود کے لیے جو کچھ کوششیں ان کے مٹانے کی ہیں وہ نئی نہیں ہیں، وہ بہت پرانی ہیں. لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے جو انتہا سے زیادہ تعجب خیز ہے، انتہا سے زیادہ حیرت میں ڈالنے والا ہے کہ وہ لوگ اپنے تئیں جو کوششیں کرتے ہیں سو کرتے ہیں. ہم نے بھی اردو کے ساتھ کوئی بہت اچھا سلوک نہیں کیا. اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے، اگر ہاتھ اٹھوا لیے جائیں یا یہ چیک کر لیا جائے کہ کتنے لوگ اردو داں ہیں تو معدود چند افراد ملیں گے، ورنہ سب ہندی کے بیمار ہیں اور انگلش کے مریض ہیں. اور یہ جملہ بحیثیت زبان اعتراض پر نہیں کر، بحیثیت زبان کے اعتراض نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لعنت ہے آپ کے وجود پر اگر آپ اردو اور عربی کو چھوڑ کر سینے سے ہندی اور انگریزی کو لگاتے ہیں. ہاں، آپ عربی پر دسترس حاصل کریں، آپ اردو پر دسترس حاصل کریں، آپ فارسی پر حاصل کریں، اور پھر رفلی دنیا کی تمام زبانوں پر آپ ایسا عبور حاصل کریں کہ آپ ہر زبان کے ماہر ہو، لائق سلام ہے. لیکن صرف انگریزی کا دل دادا ہونا اور اس پر کمانڈ حاصل کر لینا اور اپنی شناخت چھوڑ دینا، یہ کوئی عقل کی بات نہیں. اور بہت واضح سی مثال ہے، ہمارے یو پی کے بہت سے خطوں میں یہ مثال دی جاتی ہے، جس نے باپ کو باپ نہیں کہا وہ پڑوسی کو چچا نہیں کہے گا. جس آدمی نے اپنی زبان کی حفاظت نہ کی ہو، جسے اردو سیکھنے کا موقع نہ مل سکا ہو، اس کے پاس مشغولیات اور مصروفیات اتنی ہو کہ وہ اردو نہ پڑھ سکا ہو، وہ عربی نہ سیکھ سکا ہو، وہ قرآن کی زبان کو محفوظ نہ رکھ سکا ہو، وہ یہ جاننے کی کوشش نہ کر سکا ہو کہ قرآن اس سے کیا کہتا ہے، تو یہ بات طے ہے، کنفرم ہے کہ وہ بندہ کسی اور زبان کا محافظ بنے گا، یہ اس سے امید رکھنا فضول ہے. تو اردو زبان کے ساتھ حکومتوں کی جانب سے جو انتہائی متعصبانہ سلوک ماضی میں اور حال میں کیا گیا ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اہل اسلام نے اس سلسلے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے. انہوں نے بحیثیت دشمن اس کو ختم کیا ہے، اور انہوں نے غفلت، سستی کی چادر اوڑھ کر اردو کو مٹانے کی کوشش کی ہے. اس کے بہت سے ایگزامپلس دیے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہ کہ حکومتی اداروں میں اردو کو وہ مقام حاصل نہیں رہا، لیکن آپ کے اپنے گھر میں تو ہونا چاہیے تھا نا. آپ کے ڈاکومنٹس میں اردو کو وہ مقام حاصل نہیں رہا کہ آپ اپنے دستخط اس میں کرتے، آپ اپنے سگنیچر، اپنے سائن اس میں کرتے، لیکن آپ کے اپنے ذاتی معاملات میں، نجی معاملات میں، گھریلو زندگی میں، آپ کی معاشرتی زندگی میں، آپ کے اپنے کلچر میں تو اردو دکھنی چاہیے تھی. پورے ملک ہندوستان میں کوئی ایک شہر سوائے بھٹکل کے پورے ملک میں ایسا نہیں ہے جہاں اردو زبان کی ایسی اس کو ایسا اجلے طور پر اور ایسا واضح انداز پر جگہ جگہ لکھا گیا ہو، منقش کیا گیا ہو، اور جگہ جگہ اس کو عام کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہو کہ یہاں اہل اسلام بستے ہیں، اہل اردو بستے ہیں اور اہل زبان بستے ہیں. پورے ملک میں بھٹکل شہر ایسا ہے. اہل بھٹکل کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا کرے اور ان کے اس ذوق کو، ان کے اس اردو ادب سے لگاؤ کو اللہ باقی رکھے، پروان چڑھائے. وہاں کے سوا پورے ملک میں کہیں نہیں دکھتا ہے کہ اردو زبان کے ساتھ محبت کا معاملہ ہے. جبکہ اردو کے لیے کہنے والوں نے کہا تھا، شاعر نے کہا تھا کہ سارے شہر میں چرچا ہے اس کے لہجے کا، سارے شہر میں چرچا ہے اس کے لہجے کا،
مجھے یقین ہے وہ اردو زبان بولتا ہوگا۔ اردو زبان میں جو مٹھاس ہے، جو رنگت ہے، جو محبت ہے، جو چاشنی ہے، جو رعنائی ہے، جو اپنا پن ہے، جو پرائے لوگوں کو اپنے دامن محبت سے وابستہ کرنے کا ایک انوکھا اور منفرد ہنر ہے، یہ دنیا میں بالخصوص ہندوستان کی ان ہندی زبانوں کو حاصل نہیں ہے، ان علاقائی زبانوں کو حاصل نہیں ہے۔ اگر یہ مقام اور یہ ہنر اس سے بہت آگے بڑھ کر کسی زبان کو حاصل ہو سکتا ہے اور ہے تو وہ پھر جنت کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، اللہ اور اس کے رسول کی زبان عربی زبان ہے۔ اور اس کے بعد اگر کسی زبان میں یہ محبت، یہ پیار، یہ چاہت دیکھنے کو کہیں ملتی ہے تو وہ صرف اور صرف اردو زبان میں۔ اور ہمارے لیے اس ملک میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو دینی اثاثہ ہے، ہمارا جو دینی ورثہ ہے، وہ پورا کا پورا اردو زبان میں محفوظ ہے۔ اور دیکھیے جو حالات آج آپ کے ساتھ ہیں کہ اس ملک میں حکومت ہے غیروں کی، یا غیروں سے مراد غیر مسلموں کی، اہل اسلام کی، اہل اردو کی حکومت نہیں ہے۔ اب سے ٹھیک کچھ 100 سال پہلے اس ملک میں مسلمانوں کی حکومت تھی، اور تقریباً 800 سال تک مغلیہ دور حکومت میں یہاں کی سرکاری، مادری اور وطنی جو زبان رہی ہے وہ اردو رہی ہے، فارسی رہی ہے۔ لیکن آپ غور کریں، 800 سال کے اسلامی نظام کے باوجود، مسلمانی نظام کے باوجود، معاف کرنا یہ جملہ غلط بول گیا، اسلامی نظام نہیں تھا، وہ مسلمانی نظام تھا۔ اسلامی نظام ہوتا تو پھر بات ہی کچھ اور ہوتی۔ تو وہ ایک مسلمانی نظام جو 800 سال تک یہ کے بعد دیگرے چلتا رہا، اور مسلمان افراد یہاں کی گدی پر بحیثیت شاہان متمکن ہوتے رہے، بیٹھتے رہے، اور انہوں نے یہاں اپنے آپ کو بادشاہ کے طور پر تسلیم کرایا۔ وہ 800 سالہ دور حکومت، اور اس کے بعد ان کی حکومت کا زوال، انگریز کا قبضہ، اور پھر آزادی، اور آزادی کے بعد پھر سے اس ملک میں اگر کچھ دیکھنے کو ملا ہے تو یہ بات واضح طور پر دیکھنے کو ملی ہے کہ 800 سال اسلام کے ماننے والوں کی حکومت کے باوجود، ملک میں زبان سرکاری اردو ہونے کے باوجود، اور فارسی اور اردو کے جلوے کے باوجود، اس ملک کے ہندوؤں کے گھروں سے، ان کی اپنی تہذیب، ان کے اپنے معاشرے کے درمیان سے ہندی زبان کا خاتمہ نہیں ہو سکا۔ وہ 800 سال میں اپنی زبان کو فراموش نہیں کر سکے، اور ہم اور آپ جو بیمار ہیں، مفلوج ہیں، مقہور ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، دوسروں کے رحم و کرم پہ جینے والے ہیں، ہم 70 سال اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر سکے۔ اور اب اس وقت جب حکومت نے شکنجہ کسا اور نئی تعلیمی پالیسی منظر عام پر آئی اور لوگوں نے اس کو پڑھا، تو اردو کے نام پر جو پھپولے پھوٹنے شروع ہوئے ہیں، اور لوگوں نے جو شور مچایا ہے، ہنگامہ بپا کیا ہے، اور اسٹیٹس پر اور جناب من ٹی وی کی اسکرین پر بحثیں چل رہی ہیں، اور طرح طرح کے سب مباحثہ آرائی ہیں، اور انٹرویوز لیے جا رہے ہیں، اور ملک کے نامور ادبا اور شعراء اور نامور صاحب قلم حضرات ٹی وی کی زینت بنتے ہیں، اور اینکر ان سے سوالات کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اردو زبان کو مٹایا جا رہا ہے، آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ اپنی رائے دیتے ہیں، اور ان کی رائے کے بعد ان کے دیکھنے والے افراد ان کو دہائیاں دے کر کے ہاتھ جاڑ کے خاموشی سے اڑ جاتے ہیں، اور وہ سوائے اس کے وہ کچھ نہیں کرتے کہ وہ حکومت کو گالیاں دیتے ہیں، مطعون کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور نتیجتاً یہ کہ پھر وہ غیر محسوس طریقے پر اور لاشعوری انداز میں اردو زبان کا خاتمہ خود بھی کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اردو کا پیپر پڑھتے ہیں؟ ارے میاں چھوڑو پیپر، آ جاؤ فضائل اعمال پہ، آ جاؤ منتخب حدیث پہ۔ بیمار ہے بیمار، ہندی لاؤ۔
انگلش لاؤ. میں 7 لفظوں میں کہہ رہا ہوں دعوت کے کام کرنے والوں کو اردو زبان سیکھو، تم پہ فرض ہے. اور سیکھے نہ سیکھے تم ضرور سیکھو. جب تم ہندی کی کتاب اٹھاتے ہو تو روح کام اٹھ جاتی ہے. عجیب بات ہے. اتنے عظیم کام کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہو، اتنا عظیم کام کرتے ہو اور تم اردو سے خالی ہو. اور بڑا مجمع ہے. اور اس کے بعد ان پر تو میں نے عرض کیا فرض ہے، ان کو ضروری ہے، چونکہ یہ ملت کا وہ سرمایہ اور وہ طبقہ ہے کہ جو اپنے آپ میں دینداری کی وہ مشعل لے کے اٹھتا ہے جس سے اوروں کو روشنی حاصل ہوتی ہے. اور ان کے علاوہ پوری قوم مسلم پر یہ لازم ہے کہ وہ اردو زبان سے اپنا رابطہ بحال کرے اور یہ سمجھیں کہ ٹھیک اسی طرح اگر آپ نے اردو زبان کو اپنے سینے سے لگایا اور اردو زبان پر کمانڈ اور دسترس حاصل کی، اردو آپ نے سیکھی اور اردو زبان کو اپنے گھر کی چہار دیواری میں، اپنے بچوں میں، اپنی تہذیب میں، اپنے کلچر میں آپ نے اس کو وجود بخشا، تو یہ طے ہے جیسے 800 سالوں میں باوجود اس کے غیر سرکاری ہونے سے وہ ختم نہیں ہو سکی اور ان کی وہ زبان پذیر اور بے تکی اور بے معنی زبان باقی رہی جس کا وجود کوئی نہیں تھا. اردو زبان کا اپنا وجود ہے، اس کا اپنا دائرہ ہے. وہ محتاج نہیں ہے، وہ لاچار نہیں ہے، وہ بے بس اور مجبور نہیں ہے. وہ کسی اور زبان سے خیرات نہیں مانگتی ہے، اور اگر وہ کسی اور سے خیرات بھی مانگتی ہے تو ان زبانوں سے مانگتی ہے جن زبانوں کا تعلق براہ راست خالق کائنات کی زبان سے ہے، براہ راست جنت کی زبان سے ہے، براہ راست ان زبانوں سے ہے جو جنت کی زبانوں سے کسی نہ کسی درجے میں یا عملاً یا غیر عملاً یا ارادی طور پر یا غیر ارادی طور پر مربوط ہے. اس لیے میرے بھائی اردو زبان کا شکوہ کریں، دہائیاں دیں، گالیاں دیں اور طرح طرح کے فقرے کسیں، اس سے بہتر ہے کہ اپنے گھر میں زمین پر اپنی زبان کو وجود بخشیے، اپنے بچوں کو اردو سکھانا فرض قرار دے دیجئے. شاید آج آپ کو لگے کہ یہ گفتگو بے محل تھی، بے موقع تھی، بے معنی تھی، اور پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہے ان کو، یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. لیکن اگلے کچھ سالوں میں آپ ہی کہیں گے کاش ہم اس کو سمجھ لیتے تو اچھا رہتا. افسوس کی بات یہ کہ انہوں نے باقی رکھا اور آپ نے اردو زبان کو لاشعوری طور پر اپنے درمیان سے ختم کیا. کسی کا انویٹیشن کارڈ آیا ہے، کسی کا دعوت ولیمہ کا دعوت نامہ آیا ہے. اب جب اس کو کھولا گیا تو بہت خوبصورت تھا وہ کارڈ، اور جب اس کی قیمت معلوم کی گئی تو وہ تھا 25 کا، 50 کا، 60 کا، 70 کا. اور جس کی جیسی حیثیت، جس پہ جیسا پیسہ اور جس کی جیسی شہرت، طاقت، حکومت، اور جو جتنا بڑا ظالم. دعوت ناموں پر پیسے خرچ کرنے والے کہاں شعور والے افراد ہوں گے؟ شعور والے یہ غیر شعور، غیر ذمہ دار اور انتہائی لاشعور لوگوں کا کام ہے جو دعوت ناموں پر، دعوت ولیمہ پر اور دعوت عقیقہ پر اور دعوت طعام پر رقموں کی رقمیں صرف کرتے ہیں. یہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی ہیں. اور بہت احتیاط کے ساتھ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس زمین پر سب سے بڑی بدعت جو زندہ ہوئی ہے وہ ہے پیٹ بھر کر کھانا، چاہت کے ساتھ کھانا اور کثرت سے کھانا. یہ حضور کے بعد پیدا ہونے والی تمام بدعتوں میں سب سے بڑی بدعت ہے. اور یاد رکھو دلی والوں، جب تک آپ اپنے نہاری اور قورموں سے نہیں نکلو گے آپ کی ترقی کی راہیں دنیا کا کوئی لیڈر پیدا نہیں کر سکتا. چھوڑنا پڑے گا، وہیں آنا ہوگا اسی سادگی پر جس سادگی پہ میرے مصطفیٰ چھوڑ کے گئے تھے. جب تک اس کے مریض رہیں گے، ہم مریض ہیں، ہمیں محسوس نہیں ہوتا. یہ صرف آپ کے لیے عرض نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کا بھائی آپ کے ساتھ برابر کا شریک ہوں کہ ہم مریض ہیں اس کے، ہمیں محسوس نہیں ہوتا. 2-4 دن ہمیں بوٹیاں نہ ملے، 2-4 دن ہمیں نہاری ہاتھ نہ آئے، 2-4 دن، یہ مذاق نہیں ہے، یہ تفریح نہیں ہے.
یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، اس کو آپ قلب و جگر کی دنیا میں جگہ دیجئے. ایسا ہے ہم مریض ہیں اس کے. اگر ہمارے ہوٹل نہ کھلیں، ہمیں نہاریاں اور بریانیاں نہ ملیں، اللہ کی قسم ایسا لگتا ہے جیسے وجود ختم ہو جائے گا. مریض ہیں ہم اس کے غیر محسوس طریقے پر، لاشعوری طور پر مریض ہیں. کیا نہیں بکتا ہے ہمارے یہاں؟ کھانا 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 اور بس کھانا، اس کے سوا کچھ نہیں. آپ غور کریں، روٹین ہر آدمی اپنی ذات کو دیکھے، اپنا محاسبہ کرے، وہ صبح سے لے کے شام تک کس قدر کھاتا ہے. میرے بھائی، میں اور آپ اس لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں کہ میں اور آپ اپنے پیٹ کو بھریں اور بھر کر شام کو جو ہے صبح بھی کھاتے اٹھیں اور شام میں کھاتے سو جائیں. پیٹ بھر جینے کے لیے تو جانور بھی جیتا ہے. پھر آپ میں کیا فرق رہا ہے؟ آپ کو اشرف المخلوق بنایا گیا، اور مزید یہ کہ آپ کو انسانوں میں اشرف بنایا گیا، اہل ایمان کی صف میں آپ کو جگہ دی گئی. اس لیے نکلیے اس سے، نکالیے اپنے آپ کو اس سے. اور کچھ کرنا ہی چاہتے ہیں تو کچھ ہٹ کے کیجیے. نماز فجر کو جماعت کے ساتھ لازم پکڑیے. صرف 4 نمازیں فرض نہیں ہیں. صبح کے واک کو، دوڑنے کو، ایکسرسائز کو، صحت کی حفاظت کو، اس کو اپنی ذات پر فرض قرار دیجیے. اور یہ ہمارے فیس بک کے، واٹس ایپ کے، ٹویٹر کے، انسٹاگرام کے بیمار نوجوان، یہ مفلوج کمر کے مریض بے سہارا انسان، ان سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، اللہ کے واسطے نہ خود کو تباہ کیجئے نہ ملت کو تباہ کیجئے. آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. ہمارا جوان جتنا مفلوج ہے، شاید بوڑھا اس سے زیادہ بہتر ہے. ہمارا بوڑھا ہمارے جوان سے کہیں زیادہ بہتر ہے. ہمارے بوڑھے کی صبح ہوتی ہے صبح 4 بجے، اور ہمارے جوان کی صبح ہوتی ہے صبح 10 بجے. آخر کیوں؟ کس صبح کے منتظر ہیں آپ؟ کیا آپ کو جلتا فلسطین کم معلوم ہوتا ہے؟ کیا آپ کو شام کی بیٹیوں کی سسکیاں سنائی نہیں پڑتی ہیں؟ کیا آپ کو ملک میں موب لنچنگ کے کیسز کم دکھائی پڑتے ہیں؟ کیا آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ملک میں آپ کا وجود غیر محفوظ ہو گیا؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ براہ راست آپ کے وجود پر، آپ کے مذہب پر، آپ کے اداروں پر، آپ کی شناخت پر حملہ کیا جا رہا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آنے والا کل انتہا سے زیادہ تاریک تر کل ہے؟ وہ آپ کے وجود کو ایسا مسمار کر دے گا، کوئی آپ کو وجود دینے والا نہیں ہوگا. میاں ڈولے پھلا کر اپنی صحت کو بنا کر خالی اپنے لیے جینا، یہ کوئی کمال کی چیز نہیں. اور پھر کیسی ایکسرسائز، عجیب بات ہے. شام میں چلے ہیں جم کرنے. کہاں جا رہے ہو؟ جم کرنے جا رہا ہوں. بس ہائی کر لیں یہاں جم کے بجائے. بے وقوف لوگ ہیں، احمق لوگ ہیں، پاگل لوگ ہیں، عقل کے اندھے لوگ ہیں. سپلیمنٹ کے ڈبے پیو گے تو پھر کہاں کی عقل وجود میں آئے گی؟ شام میں کوئی صحت افزائی کے لیے شام میں کوئی ایکسرسائز کرتا ہے جس وقت تمہیں اللہ کی جانب سے نکلنے والی سورج کی شعاؤں میں وٹامن ڈی دیا جا رہا تھا، اور جس وقت خدا کی طرف سے صبح کے وقت میں صحت کی افزائش اور اس کی طاقت کے لیے پروٹین تمہیں عطا کیا جا رہا تھا، اور قدرتی طور پر اللہ رب العزت ہوا اور فضا کے ذریعے تمہیں نواز رہے تھے، اس وقت آپ خواب غفلت میں بیگم میں یا گرل فرینڈ کے خیال میں سو رہے تھے. اب جب کھا لیا، پی لیا، ناشتہ کر لیا، چائے کا بڑا سا پیالہ لگا لیا، کسی اور کے یہاں جاتے ہیں، نہیں میں چائے نہیں پیتا، اور صبح کو اپنے گھر میں اتنا بڑا پی رہے. کسی کے گھر جاوے گا تو چائے نہیں پیتا، نہیں حضرت میں چائے نہیں پیتا. ویسے خاندانی بیمار ہے چائے کا، گھر پہ اتنا بڑا پیالہ، اس میں روٹی چور کے. عجیب کیا بعض جوانوں کو چسکا ہے، چائے 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 چائے. کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے آپ سے تو اللہ کے واسطے گزارش ہے، اگر آپ خیرات دے سکتے ہیں اس گنہگار کو تو دے دیجئے، اپنی صحت کی حفاظت کر لیجئے. جس قوم کے جوان بیٹھ جاتے ہیں وہ قوم بیٹھ جاتی ہے. معلوم آپ کو؟ جس قوم کے
جوان بیٹھ جاتے ہیں وہ قوم پوری کی پوری بیٹھ جاتی ہے، کوئی اس قوم کو کھڑا نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں اپنی گفتگو پر واپس لوٹ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، بات طویل ہو رہی ہے کہ اردو کا مٹانے کا شکوہ، حکومت کو گالی دینا اور حکومت کو کوسنا، اس سے بھلائی کی امید رکھنا اور شکوہ اس انداز پر کرنا جیسے اپنوں سے کیا جاتا ہے، یہ حماقت ہے، بے وقوفی ہے، پاگل پن ہے، انتہائی بڑے درجے کا تجاہل عارفانہ ہے، اور بے وقوفی میں پی ایچ ڈی کیے ہوئے بندے کی ذات ہی ایسا کر سکتی ہے کہ وہ دشمن سے بھلائی کی امید کر رہا ہے۔ اس لیے دو باتیں عرض کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اردو زبان کے تحفظ کے لیے یہ حل ہے، حل کے طور پر دو باتیں عرض کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اردو زبان کے تحفظ کے لیے آپ اپنے سرکاری اثر و رسوخ کا، اپنی بات کا، اپنے پیسے کا، اپنی طاقت کا، اپنی پوزیشن کا جس درجے استعمال کر سکتے ہو کیجیے، اور اردو کی بقا اور اس کے تحفظ کے لیے سرکاری سطح پر ہر ممکن کوشش کیجیے، اس سے گریز نہ کیجیے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اردو زبان کو اپنے گھر میں نافذ کیجیے، بہت آسان، اردو زبان کو اپنے گھر میں نافذ کیجیے، اردو سیکھیے، اپنے بچوں کو اردو سکھائیے۔ اگر اسکولوں سے اردو کو مٹا دیا گیا تو آپ اردو داں افراد کا ہوم ٹیوشن لگائیے، خود بھی سیکھیے، اپنے بچوں کو سکھائیے، اور حرام کر لیجیے اپنے اوپر دیگر زبانوں کو اس وقت تک جب تک آپ اردو کے محافظ کی شکل میں اردو سیکھ کر میدان عمل میں نہ آ جائیں۔ میرا مقصود و مطلوب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ دوسری زبانوں کو پاؤں تلے روند ڈالیں، ہرگز نہیں۔ اس مذہب اسلام نے تمام تر زبانوں کو سیکھنے کی باقاعدہ تعلیم کی ہے، تبلیغ کی ہے، تلقین کی ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حضور نے دیگر زبانوں کو سیکھنے کا حکم فرمایا، اور اس کی وجہ یہ تاکہ ان زبانوں کو سیکھ کر مذہب اسلام کے پیغام کو ان زبانوں کے ماننے والے اور جاننے والے افراد تک بھی پہنچایا جا سکے۔ مذہب اسلام ایسے کسی کام کو کنڈم نہیں کرتا، ایسی کسی تعلیم کا بائیکاٹ نہیں کرتا ہے جو انسانی منفعت سے وابستہ ہے۔ اسی لیے مذہب اسلام میں ایسا نہیں رہا کبھی بھی کہ مذہب اسلام میں ڈاکٹر بننے کے لیے منع کیا گیا ہو، انجینئر بننے کے لیے منع کیا گیا ہو۔ مذہب اسلام نے آپ کو بیرسٹر بننے سے منع کیا ہو، اور آپ کو آگے بڑھ کر IAS اور IPS کلیئر کرنے سے مذہب اسلام منع کا ہرگز نہیں، بالکل نہیں۔ ہم تو سلام کرتے ہیں ان جوانوں کی عظمت کو جنہوں نے تیاریاں کی، محنتیں کی، دن رات ایک کیا، اور وہ پرسنٹیج ایسا لائے کہ جس کے نتیجے میں پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ ایسے بچوں کی محنتوں کو سلام، اللہ ان کو سلامت با کرامت رکھے، پروردگار ان بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ عہدوں پر فائز فرمائے۔ ہرگز ہرگز مذہب اسلام ایسی کسی تعلیم کا اور کسی زبان کا بائیکاٹ نہیں کرتا ہے۔ لیکن یہ بہت زیادہ افسوسناک پہلو ہے اور انتہا سے زیادہ احساس کن بات ہے کہ ہمارے اپنے افراد، اہل اسلام، اہل اردو نے اردو زبان کا خاتمہ کیا۔ اور آپ کو بتا دوں، بہت قیمتی بات ہے، اس 800 سالہ دور حکومت مسلمانی میں یہاں بسنے والے ہندو نے سرکاری طور پر اردو زبان کو سیکھا، اور اتنا سیکھا، اتنا سیکھا، اتنا سیکھا کہ وہ اردو کے بڑے بڑے ادیب کہلائے۔ آپ جب ملک ہندوستان کے شعراء کی فہرست شمار کریں گے اور ہندوستان کے نامور ادبا اور شعراء کو کھنگالیں گے تو اس لسٹ میں، اس فہرست میں کئی ایک نام آپ کو ایسے ملیں گے جو تخلص سے مسلمان دکھتے ہیں اور حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم۔ اور ان لوگوں نے اردو ادب کی دنیا میں وہ نمایاں مقام حاصل کیا ہے کہ بڑے بڑے اردو ادیب اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے فصحاء اور ادبا کے یہاں ان کو جو پذیرائی حاصل رہی ہے وہ بہت سے مسلموں کو بھی نہیں رہی ہے۔
صرف اس لیے کہ انہوں نے اردو زبان میں ایسی دسترس حاصل کی کہ وہ بہترین ادیب کہلائے۔ چنانچہ ہمارے اسی ہندوستان میں ایسے بہت سے اردو ادیب ہندو گزرے ہیں جنہوں نے منقبت صحابہ میں ایسے بے مثال اشعار کہے ہیں، اور کہیے کہ نعت رسالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے اشعار کہے ہیں کہ جب شاعر جب ایک قاری ان اشعار کو پڑھتا ہے اور ان کو وہ اپنی زبان سے گنگناتا ہے، اور جب تک وہ آخری شعر تک نہیں پہنچتا ہے اور شاعر کی حقیقت کو واضح نہیں ہو پاتی ہے، اس وقت تک وہ یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتا کہ جس عشق میں، جس محبت میں، جس وارفتگی میں اور جس دیوانگی اور وفور شوق کے عالم میں ڈوب کر یہ نعت لکھی گئی ہے، اس کی توقع صرف ایک مسلمان سے کی جا سکتی ہے۔ لیکن جب وہ پڑھتے پڑھتے نیچے پہنچتا ہے اور وہ اس شاعر کی تحقیق کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ شاعر مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، لیکن چونکہ اس نے اردو پڑھی ہے، اردو کے نتیجے میں محمد کی سیرت پڑھی ہے، اسلام پڑھا ہے، قرآن کے مضامین کو پڑھا ہے، تو حب رسول اس کے قلب و جگر میں پنہاں ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا۔ ہم تو یہاں ہر سال محفل حمد و نعت کراتے ہیں، دیکھتے ہیں جو ذرا ٹھیک ٹھاک سا اردو جاننے والا شاعر آ جاتا ہے نا، بیٹھے ہیں قبرستان میں، پلے پڑے گا تو واہ کریں گے نا، تو سبحان اللہ کریں گے، وہ پلے ہی نہیں پڑتا، اور بے تکی شاعری، فالتو سارے کے سارے جون ایلیا بنے پھر رہے ہیں وہ جون ایلیا نہیں، جون ایلیا بنے پھرتے ہیں، وہ تو جون تھا بیچارہ، یہ جتنے ہیں نا عاشق نہیں فاسق، اور عشق نہیں عکس، بیمار ہے وکس کے بیچارے، یہ جون ایلیا بنے پھر رہے، ہر ایک کا اسٹیٹس دیکھو، اس سے پوچھو تجھے پڑھنا آتا ہے؟ بس وہ میں نے کسی کے اسٹیٹس پہ دیکھا تو وہاں سے کاپی کر لیا اور میں نے لگا لیا، یہ کہہ کیا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں وہ اتنا نہیں پتا۔ آپ بات کریں نا بریانی کی، اس کی بوٹی کی بات کریں، آپ بتائیں گوشت کا کون سا حصہ، ہم بتائیں گے آپ کیا کیا بن سکتا ہے قربانی کے گوشت کا، مرغے کی کتنی ڈشیں ہو سکتی ہیں، یہ ہم سے پوچھیں آپ، باقی اردو کی بات نہیں۔ کسی کو کوئی کتاب دینے لگو، کئی ایک مرتبہ ایسا ہوا کسی کو کوئی کتاب دی تو وہ یہ آپ کو ہدیہ ہندی میں نہیں تھی، حضرت ڈوب کے مر جا، اردو بھی نہیں پڑھی تو کر کیا رہا ہے، اتنا بڑا 25-50 سال کا 6 فٹا جوان کر کیا رہا ہے بھائی، بس وہ اردو ہی نہیں آتی۔ کس قدر غیرت کی بات ہے، کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اردو کا محافظ کہتا ہے اسے اردو نہیں آتی۔ اس لیے میرے بھائی، بجائے اس کے کہ آپ شکوے کریں، شکوے چھوڑ دیجئے۔ وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی جو اپنی غلطیوں کا صحرا کسی اور کے سر باندھتی ہیں، وہ کبھی ترقی نہیں کرتی۔ یہ آپ کو مجھے طے کرنا ہوگا کہ غلطی کس کی ہے، اور اگر غلطی میری ہے تو میں اپنی غلطی کے سدھار کی ہر ممکن کوشش کروں گا، اور اپنی اردو زبان کے تحفظ کے لیے اس کا ایک بہترین محافظ اور بہترین سپاہی بن کے ابھروں گا، اور اردو زبان کو اپنے سینے سے لگاؤں گا، اپنے گھر، اپنے کلچر، اپنے سماج میں اس کا نفاذ کروں گا۔ یہ جو اپنی دکانوں پہ لکھواتے ہو نا حاجی جی کا کرانہ اسٹور، تو اس حاجی جی کے کرانے اسٹور پہ اردو میں بھی لکھوایا کرو۔ یہ جو شادی کے کارڈ چھپواتے ہو نا کہ میرے چاچا کی شادی میں جلول جلور، یہ بے وقوفوں کے کام ہے، یہ احمقوں کے، پاگلوں کے کام ہے، یہ ایک تہذیب یافتہ انسان کی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے اردو کو ترجیح دیجیے، مہذب جملوں کا استعمال کیجیے۔ آپ اگر دعوت نامے کا انتظام کر رہے ہیں، یہ الگ بحث ہے، کرنا ہے نہیں کرنا وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اگر آپ دعوت نامے کا انتظام کرتے ہیں اور کارڈ چھپواتے ہیں، اپنی حیثیت کو اجاگر کرتے ہیں، تو سب سے پہلے اردو زبان کو اس کارڈ پر منقش کیجئے، اردو زبان کو لکھوائیے، تاکہ جس کے یہاں آپ کا کارڈ پہنچے وہ اس زبان کو اگر جانتا بھی نہ ہو تو آخری درجے میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے اس اللہ کے بندے نے اپنی تہذیب نہیں چھوڑی۔ کہاں ہیں ہم؟ آپ غور کریں، ایک عیسائی پر ایک مسلمان کے پیسے چاہتے تھے، قرض تھا، ایک عیسائی پر ایک مسلمان کا قرض تھا، تو اس نے اس سے کہا بھائی میرے پیسے لوٹاؤ، اس نے کہا ہے نہیں، اس نے کہا لوٹاؤ، ہے نہیں، وہ ٹال مٹول کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک روز اس مسلمان نے اس کے پادری سے شکایت کی کہ دیکھو تمہاری قوم کا آدمی، تمہاری
قوم کا آدمی میرے پیسے نہیں دے رہا. تو اس نے ایک چھوٹی سی پرچی لکھی, ذرا سی پرچی, اور اسے دی, جا کے اس کو دے دینا, لیکن کھولنا مت راستے میں. وہ گیا اور اس نے وہ چھوٹی سی پرچی اس کو دی, اس نے اس کو کھولا, پڑھا اور فوراً اندر گیا اور جتنے پیسے اس کے بنتے تھے لا کے گن کے اس کو دے دیے. وہ کہنے لگا یار اتنے دن سے تو نے مجھے چکر دے رکھے تھے, تو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں تھا, اور اس پرچی میں ایسا کیا لکھا تھا کہ تو عام کے عام میری رقم دینے پر راضی ہو گیا. اس نے کہا دیکھ تجھے تیرے پیسے مل گئے نا, تیری رقم مل گئی نا, اب تو روانگی کے آداب پڑھ, اس چکر میں مت پڑھ کہ اس میں کیا لکھا تھا. وہ کہنے لگا نہیں, یہ رہے پیسے, میں اس وقت تک یہ پیسے نہیں لے جاؤں گا جب تک تو یہ واضح نہ کر دے اس میں کیا لکھا تھا. جب اس نے اصرار کیا, وہ مجبور ہوا, تو اس نے اس میں جو لکھا تھا اس عیسائی نے پڑھ کے سنایا کہ اس میں ہمارے پوپ نے پادری نے لکھا ہے کہ تو مسلمان کب سے ہو گیا جو اس کی رقم دینے سے انکار کر رہا ہے. یہ تو بریانی کی بھاپ میں اڑ گئی بات, سمجھ میں نہیں آئی. یہ جوانوں سے پوچھ رہا ہوں, پلے پڑی کچھ, بڑی عمر کے حضرات جو بیٹھے ان کے تو پلے پڑ گئی ہوگی یقیناً. یہ ان سے پوچھ رہا ہوں, یہ نلی کے مریض, آپ بتائیں پڑی پلے؟ اس نے لکھا تو مسلمان, بتائیں تو مسلمان کب سے ہو گیا جو اس کی رقم دینے سے, یہ مارنے کا کام مسلمانوں کا ہے, گویا یہ کہنا چاہ رہا تھا. یہ ہے دوسری قوموں کی نظر میں ہماری شناخت, پہچان, حیثیت. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ اردو کے محافظ بن کے اٹھتے ہیں یا اردو کے لٹیرے بن کے اٹھتے ہیں. اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے, تہذیب و کلچر و سماج اور اسلام کی شناخت کی اللہ اس ملک میں بھرپور حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹ باکس میں دعاؤں سے نوازیں, چینل کو سبسکرائب کریں, صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں.